السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. قرآن مجید کی آیت کے اوپر میں انشاءاللہ بعد میں آؤں گا. ویسے تو ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے، اس کی تشریح پہلے ہونی چاہیے، اور حدیث کا درجہ نمبر 2 پر ہے. لیکن چونکہ بات آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں اتر جائے، اس کے اعتبار سے میں تشریح حدیث شریف کی پہلے کروں گا اور قرآن مجید کی آیت کی تشریح بعد میں کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک ایمان والا کامل مومن جب ہو سکتا ہے جب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہو، اپنی ماں سے زیادہ محبت ہو، اپنے باپ سے زیادہ محبت ہو، اپنی اولاد سے، بیوی سے، یار دوست سے، پڑوسی سے، یہاں تک کہ جتنے بھی محبوب ترین رشتے اس کائنات میں انسان کے ہوتے ہیں ان سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. یہ ایمان کامل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی کامل محبت عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر ایسا معاملہ اس کائنات کے اندر پیش آیا کہ اس سے پہلے نہ ایسا معاملہ پیش آیا تھا اور نہ اس کے بعد اتنا بڑا معاملہ پیش آئے گا. اور وہ معاملہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی جانب جو ہجرت فرمائی تو وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں. ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، وہ یہ اسلام رواجی مذہب نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کوئی ایک خاص دن منایا جائے، کسی ایک خاص دن کو مقرر کر لیا جائے، کسی ایک خاص شخص کو متعین کر لیا جائے، اس کے نام سے کچھ رسم نکال لی جائے، اس کے نام سے کچھ رواج بنا لیے جائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو ہماری پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. صبح اور شام کے ذکر و اذکار بتاتا ہے، کرنے کے کام بتاتا ہے، معاشرت بتاتا ہے، گھر کے طریقے بتاتا ہے، یہاں تک کہ کاروبار کس طریقے سے کرنے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، استاد کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. اسلام تو ان ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص دن کو متعین کر لو، اس میں کچھ کام کر لو اور اس میں کچھ چیزوں کو کر لو. یہ اسلام نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسے کہ تمہارے لیے تمہارا والد ہوتا ہے. میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ایک انسان کے لیے اس کا والد ہوتا ہے. ایک انسان کو اپنے باپ سے کس قدر محبت، کس قدر پیار، کس قدر شفقت ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے روحانی باپ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے روحانی باپ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طریقے سے، اسی پیار سے، اسی شفقت سے، کہ جس شفقت کے ساتھ ایک باپ اپنے بچوں کی رہنمائی اور رہبری کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ہر گوشے میں رہبری فرمائی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کاروبار کرنے کے طریقے بتائے، نکاح کرنے کے طریقے بتائے، یہاں تک کہ خدا نخواستہ میاں بیوی کا نکاح کے بعد اگر دل نہ ملے تو طلاق کیسے لینی ہے اس کا بھی طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی گوشے میں امت کو تنہا نہیں چھوڑا، یہ تک بیان فرما دیا کہ جب بیت الخلاء میں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، اور بیت الخلاء کے اندر بیٹھنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بیت الخلاء کے اندر بھی بیٹھیں گے تو ہمارا یہ بیٹھنا اگر سنت کے مطابق ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، تو ہمارا یہ بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا جو وقت ہے یہ بھی نیکیوں کے ترازو میں نیکی بنا کر تولا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر بھی ہم نے سنتوں کی پابندی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کی۔ دوسری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر انسان کو محبت، میں نے پہلے کہا نا حدیث شریف کی تشریح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ایک روایت کے اندر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ہشام اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور حضرت عمر فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے، اس وقت حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس کائنات میں آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مجھے اپنی جان اور زیادہ پیاری ہے، میں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا یا عمر ایسا نہیں ہے، ایک انسان کا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر زبردستی تھوپا جا رہا ہے، اور نہ کوئی ایسی بات ہے جو غیر فطری چیز ہے جس کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایک فطری چیز ہے، ایک انسان ہمیشہ اس کو آئیڈیل بناتا ہے جو انسان کو ہر راستے پر اس کی رہنمائی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گوشے میں ہماری سرپرستی فرمائی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو دانشور لوگ ہوتے ہیں، پڑھا لکھا جو طبقہ ہوتا ہے، انہوں نے لکھا کہ کسی شخص کے پیچھے اگر چلنا ہو تو اس کے اندر 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ صرف وہ 3 چیزیں موجود ہیں، بلکہ ان تینوں چیزوں کی بلندیوں پر اور چوٹیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تاریخیت۔ کسی شخص کے پیچھے اگر آپ چلنا چاہتے ہو تو اس شخص کی مکمل تاریخ آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تو ہمارے پاس ایسے محفوظ ہے کہ کسی نبی کی تاریخ ایسے محفوظ نہیں جیسے ہمارے نبی کی تاریخ محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی آپ پڑھنا چاہیں اول سے لے کر آخر تک آپ کو مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کیسے کی اول سے لے کر آخر تک آپ کو مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ کیسے تھے، اللہ کے رسول بیٹے کیسے تھے، اللہ کے رسول بھائی کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعلق سے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو جتنی تاریخیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس محفوظ ہے، کائنات میں کسی اور شخصیت کی تاریخ اتنی محفوظ نہیں ہے۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے جامعیت۔ جامعیت کا مطلب کیا؟ اگر آج ہم کسی ایک انسان کے پاس جائیں کہ وہ ہمارا رول ماڈل بن جائے، ہماری رہنمائی کرے، تو ممکن ہے وہ ایک گوشے میں تو ہماری رہنمائی کرے لیکن دوسرے گوشے میں ہمارا معاملہ اس سے پورا نہ ہو۔ مثال کے طور پر آج اگر کوئی ڈاکٹر ہو، اس کے پاس ہم جائیں اور اس سے کہیں کہ میری بیماریوں کو تم ٹھیک کر دو گے، تو ہماری بیماریوں کو تو وہ ٹھیک کر دے گا، لیکن اگر ہمارے گھر کے اندر موٹر خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کا اس کے پاس علاج نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک گوشے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، دوسرے گوشے میں اس کو وہ بھی ہمارے جتنا محتاج ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گوشے میں، ہر معاملے میں، تجارت میں، زراعت میں، ہر چیز میں، سیاست میں، گھریلو زندگی میں، پڑوس میں، معاملات میں، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے عملیت۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیوری پیش کر دی، اسلام کے ذریعے سے ایک تھیوری پیش کر دی اور ہمارے آگے رکھ دی کہ اب آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں کہ کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ساتھ ساتھ ان اعمال کو خود بھی کر کے دکھایا۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ شوہر کے لیے یہ حقوق ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مکمل شوہر بن کے دکھائے۔ صرف باپ کے حقوق نہیں بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ باپ بن کے دکھایا۔ صرف
بیویوں کے حقوق نہیں بتائے، باقاعدہ بیویوں کے حقوق ادا کر کے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی تلقین ہمیں فرمائی ہے ان باتوں کے اندر باقاعدہ خود عمل کر کے ہم کو دکھایا ہے۔ اب میں قرآن مجید کی آیت کی طرف آؤں جو میں نے پڑھی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے۔ انسان کتنے عالم سے گزرتا ہے؟ 4 عالموں سے گزرتا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، اس کے بعد اس دنیا میں آیا تو عالم دنیا، پھر یہاں سے مریں گے تو عالم برزخ، اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو عالم آخرت۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیت کے اندر ہے نا کہ ہر عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول 4 عالم میں ہمارے لیے رحمت کیسے ہیں۔ سب سے پہلا عالم عالم ارواح، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کو پیدا کیا۔ قرآن کے اندر آیت ہے الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے سب سے اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا، قالوا بلا، اللہ کے نبی نے فرمایا بلا، ہاں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد ساری دنیا کے انسانوں نے ایک زبان ہو کر فرمایا بلا، قالوا بلا، یا اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو دیکھیں عالم ارواح کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی وجہ سے رحمت ہوئی کہ سب نے آپ اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا ربوبیت کا۔ عالم دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کس طریقے سے؟ مسلمان تو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم دنیا کے اندر رحمت ہے، لیکن قرآن مجید کی اگر ایک آیت اٹھا کر دیکھیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، قرآن مجید کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کفار مکہ نے ایک مرتبہ کعبے کے اندر جمع ہو کر کے کہا، اے اللہ اگر محمد سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، منہ مانگا عذاب۔ اگر محمد سچے ہیں اور ان کا دین سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، ان کے اوپر بارش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کے وجود کی برکت ہے کہ میں ان کے اوپر پتھر نہیں برسا رہا، اللہ کے رسول کی وجود کی برکت ہے کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، ورنہ عذاب کے مستحق بھی تھے، منہ سے مانگ بھی بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیر ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ نہ مانے ان کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رحمت ہے۔ عالم برزخ کے اندر جب انسان اس دنیا سے جائے گا، انتقال ہوگا، قبر میں اٹھایا جائے گا، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان سے 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، اور آخری سوال کیا ہے؟ من نبیو کا۔ انسان من نبیو کا جواب دے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو عالم برزخ کے اندر کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے، تو دیکھو عالم برزخ کے اندر بھی اللہ کے رسول رحمت ہو گئے، اور عالم آخرت کے اندر اللہ کے رسول کس طریقے سے رحمت ہے۔ ایک عجیب روایت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کے 3 بیٹے ہوں اور تینوں کا انتقال ہو جائے بچپن کے اندر، بالغ ہونے کے بعد نہیں، بالغ ہونے سے پہلے، نابالغی کی حالت میں کسی کے 3 بچے ہوں اور تینوں کا انتقال ہو جائے، تو وہ تینوں بچے اپنے باپ کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کے 3 نہ ہو، 2 ہی ہو، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے 2 ہوں گے تو 2 اس کی شفاعت کریں گے، اپنے باپ کی شفاعت کریں گے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کسی کے 2 نہ ہو، کسی کے 1 ہی بچے کا انتقال ہو جائے بچپن کی حالت میں، آپ نے فرمایا پھر 1 ہی بچہ اپنے باپ کی شفاعت کرے گا۔ قربان جاہی امی عائشہ پر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کا کوئی بھی نہ ہو، پھر کسی کے بچے نابالغی کی حالت میں نہ مرے ہوں، بالغ ہو جائے، پھر اس کی شفاعت کون کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کی شفاعت میں محمد خود کروں گا، میں اس کی شفاعت خود کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنی بڑی ہستی ہے کہ آخرت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی شفاعت کریں گے، ہم سب کی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ سلام ہو اس پر جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 7 بار سلام ہو اس پر جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔
کتنا بڑا سلام آیا ہم لوگوں کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم حقیر فقیر لوگوں کے لیے. یہ حقیر فقیر کا لفظ بھی چھوٹا ہے ہماری حقارت کو بیان کرنے کے لیے. اللہ کی قسم اتنے گناہ گار ہیں، ہم گناہوں میں ملوث ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر ہر اعتبار سے، میں نے بتایا نا، سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ تاریخیت، دوسری چیز جامعیت، اور تیسری چیز عملیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میدانوں میں، ان تینوں کسوٹیوں میں اللہ کے رسول کھرے اترے. ہمارے اگر ہم اپنے معیار کے حساب سے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بھی اتنے تھے حسن و جمال کے اندر کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر آپ کی شان میں پڑھا. فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ کے جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ خود چاہتے ہوں. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسے کہ آپ خود چاہتے ہو. کتنی بڑی تعریف فرمائی. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف صحابہ کرام نے فرمائی، صرف اس امت کے مسلمانوں نے فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جن کی تعریف اس کائنات میں سب سے زیادہ کی گئی ہے. صرف ایمان والوں نے نہیں، غیر ایمان والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر کتابیں لکھی. آج وہ کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعریف فرمائی گئی. ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنی محبت کا معیار معلوم ہونا چاہیے. ہم سب محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن محبت کا معیار جب آ جاتا ہے تو شاید معاملہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے مخالف ہو. زبان سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں لیکن عمل سے شاید ہم کورے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کے مطابق ہمارا عمل بھی بنا دے. معاملہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے محل میں گئے، کھانا کھا رہے تھے. کھاتے ہوئے ایک نوالا نیچے گر گیا. تو اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ کھاتے ہوئے اگر کوئی نوالا نیچے گر جائے اس کو اٹھاؤ، اور اگر اس کے اوپر کچھ لگا ہوا ہو، تو اس کو صاف کر کے کھا لو. یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت حذیفہ کے جب ہاتھ سے نوالا گرا تو وہ اٹھا کر کھانے لگے. ایک دوسرے صحابی ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ اٹھا کر کھائیں گے تو یہ جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کہیں گے کہ ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ بھی اٹھا کے کھا لیا. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی حبیب ترین سنت کو چھوڑ دوں؟ ہم تو معاشرے کی وجہ سے سنت چھوڑ دیتے. ہم دیکھتے اپنی عقل، ہماری ایک عقل ہے، اس کا ایک پیمانہ ہے. ہم نے ایک چیز اپنے عقل کے پیمانے پر ناپی ہوئی ہے، اس کے اوپر دین کو رکھتے کہ یہ بات دین کے اندر ہے، میری عقل میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات میری عقل کے مطابق نہیں ہو رہی. یعنی پتہ یہ چلا کہ ہم نے اپنی عقل کو پہلے رکھا ہے اور دین کو دوسرے نمبر پر رکھا ہوا ہے. اپنی عقل کے اوپر دین کو تولتے ہیں، اگر وہ سمجھ میں آتا ہے تو عمل کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا تو چھوڑ دیتے. اگر آپ اس بات کو غور کریں، انسان کی رہنمائی کے لیے اس کی عقل کافی ہوتی تو 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ زمین پر کیوں بھیجتے؟ اتنی کتابوں کو کیوں نازل فرماتے؟ 104 کتابیں نازل فرمائی گئیں، آخر میں قرآن بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا. اتنے نبیوں کو زار و قطار کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اتنے انبیاء کرام کو اس دنیا میں نازل کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کی عقل کا پیمانہ اس دین کو ناپ نہیں سکتا. ہمارے لیے بہتر اور مناسب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے تب بھی ہم اس پر عمل کریں گے، کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہم اس پر عمل کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ کام کرنے میں نقصان ہے. اللہ کے رسول نے اگر فرما دیا یہ کام کرنے میں نقصان ہے، ساری دنیا یوں کہے اس کام کے کرنے میں فائدہ ہے، ایک ایمان والا یہ کہے گا ساری دنیا جھوٹی ہے، میرا نبی سچا ہے، میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس کام کے اندر فائدہ ہی فائدہ جو میرا نبی کہتے فائدہ ہے. ہم ساری دنیا کے عقل کو، ان کے قول کو نہیں دیکھتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھتے ہیں. دیکھیں انسان جب محبت کسی سے کرتا ہے پھر محبت اظہار چاہتی ہے. آپ تقاضا کر تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگیوں کے اندر، کسی انسان کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہو لیکن اظہار نہ کرے، ایک وقت آئے گا کہ بیوی کٹ جائے گی. میں نے بارہا ایک بات یہاں بیان کی ہے کہ ایک شخص تھے، انہوں نے بیوی کے کھانے کی کبھی تعریف نہیں کی، کبھی تعریف نہیں کی. ایک دن جمعے کے اندر آ گئے اور مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ بیوی کی تعریف کرنی چاہیے، بیوی کو اس کا جو کھانا وانا ہوتا ہے جو بنا کر دیتی ہے، کبھی کچھ پہنتی ہے تو اس کے پہننے کی تعریف کرو،
اس کے سجنے سنورنے کی تعریف کرو. اگر کچھ کھانا پکا کر تمہیں دیتی ہے تو اس کھانے کی تعریف کرو. اب ان صاحب کو یہ بات بڑی اچھی لگی, 20 سال میں کبھی تعریف کی نہیں تھی گھر والی کی. جمعے کی نماز پڑھ کے گھر گئے, جوش میں, طبیعت میں تو جوش تھا, گھر والی نے کچھ دال بنا کر رکھ دی. انہوں نے اس دال کو کھا کر ہر نوالے پر تعریف شروع کر دی, بڑی اچھی دال بنائی ہے, بہت بہترین دال بنائی ہے. گھر والی نے بیلن تھا ان کے ہاتھ میں جو روٹی جس سے بیلتے, وہ اٹھا کے پھینک کے جو مارا تو سر پر لگی, گومڑا پڑ گیا. کہنے لگے تم مجھے کیوں, میں تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں, تم مجھے مار رہی ہو. کہنے لگی 20 سال میں آپ نے کبھی میری تعریف نہیں کی, آج پڑوسن نے دال بھیجی ہے تو آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر ہر کام اپنے وقت پر کرے تو انسان کو فائدہ ہوگا. اگر ایک انسان اتنا لمبا گیپ دے کر کے پھر تعریف کرے گا تو پھر یہی ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. محبت اظہار چاہتی ہے, لیکن یہ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں, جو میں نے کہا نا کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار تو کرنا ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں, اس طریقے سے جس طرح اللہ کے رسول چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ایک آدمی جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا, کبھی اس نے مسجد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, کئی سال اس نے ایسی بے نمازی بن کر گزار دیے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہماری مسجد میں جماعت آ گئی, میں مثال دے رہا ہوں, ہماری مسجد میں جماعت آ گئی, جماعت والوں نے گشت کیا, اس کے پاس گئے, اس کی منتیں کی, تھوڑیوں میں ہاتھ دیے, وہ متاثر ہوا, مسجد آنے والا بن گیا, نماز پڑھنے والا بن گیا, تہجد گزار بن گیا. ایک دن اس کو خیال آیا کہ چلو آج میں تھوڑی سی عبادت زیادہ کروں. کیا خیال آیا؟ آج میں تھوڑی سی عبادت زیادہ کروں. عصر کی نماز کا وقت تھا, وہ صاحب مسجد میں آئے, انہوں نے امام صاحب کے ساتھ نیت باندھی, 4 رکعت. کتنی رکعت ہوتی ہیں عصر میں؟ 4 ہوتی ہے نا, 5 تو نہیں ہوتی. لیکن ان صاحب کے دل میں خیال آیا آج مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہو رہی ہے, میرے دل میں جوش ہے, آج میں اپنی محبت کا تقاضا پورا کروں. 4 رکعت پر امام صاحب نے تو سلام پھیر دیا, وہ صاحب سلام پھیرنے کے بجائے 5ویں میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے پھر کیا کیا, 5ویں میں کھڑے ہو کر رکوع کر لیا, 2 سجدے کر لیے, اس کے بعد تحیات پڑھی, پھر انہوں نے سلام پھیر دیا. آپ مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی عقل مند انسان کہے گا کہ اس کی نماز ہو گئی؟ کیا کہیں گے, اس کی نماز ہو گئی یا اس کو نماز لوٹانی پڑے گی؟ اب آپ مجھے بتاؤ, اس نے کوئی گناہ کا کام کیا, اس نے کوئی چوری کا کام کیا, اس نے کوئی شراب خوری کی ہے, اس نے کوئی زنا کیا ہے؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے, ایک رکوع زیادہ کیا ہے, 2 سجدے زیادہ کیے ہیں, تھوڑا سا قرآن زیادہ پڑھا ہے, لیکن کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی نماز ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ عبادت اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کی, اپنی مرضی کے مطابق کی. تو اللہ کے رسول سے ہمیں محبت اپنی مرضی کے مطابق کرنی ہے یا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرنی ہے؟ وقت ہو گیا یا نہیں؟ ابھی ہے تو میں ایک مثال اور دے دوں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بات حق کی, حق بجانب ہو, اس کو بیان کروں. باقی ہمارا معاملہ میں آپ کو بتاؤں, دنیا پروپیگنڈے کی انتہا کرتے ہیں, ہم اس سے ڈرنے والے نہیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں بلٹ پروف, بعض ہوتی ہیں واٹر پروف, بعض ہوتی ہیں پروپیگنڈا پروف. ہم پروپیگنڈا پروف ہیں. دنیا پروپیگنڈے کی انتہا کر دے, اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, ایک لڑکا, میں مثال دے رہا ہوں, نتیجہ آپ خود نکالنا, میں نتیجہ نہیں نکال کے دوں گا آپ کو, نتیجہ آپ خود نکالنا. ایک لڑکا ہے جو اپنے ٹیچر سے یوں کہتا ہے کہ سر آپ مجھے کوئی ٹاپک پڑھا دیں, میں آپ سے ایک ٹاپک پڑھنا چاہتا ہوں, کوئی بھی ایک ٹاپک. انہوں نے کہا کل شام کو میں آپ کے گھر آؤں گا, آپ کا ٹیسٹ لوں گا, اگر آپ کامیاب ہوئے تو وہ ٹاپک انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. اگلے دن ٹیچر اس کے گھر گئے, ٹیچر نے دیکھا راستے کے اندر بہت ہی سنہرے رنگ کا خوبصورت قالین بچھا ہوا ہے, اس پر پھول پڑے ہوئے ہیں, راستے کے دونوں دیواروں پر ہر طرح کی لائٹیں سجی ہوئی ہیں, اوپر سے لوگ پھول برسا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, پبلک ہے بہت زیادہ ہے, شور مچ رہا ہے, زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. اب یہ ٹیچر صاحب اندر گئے, اندر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا اس لڑکے نے بہت بڑا دسترخوان بچھا دیا, ان کا احترام کیا, ان کی آؤ بھگت کی, خوب ان کو اکرام کیا, ان کا بہت زیادہ. جب ان کا اکرام کر لیا, انہوں نے پوچھا بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا سر مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, اور اتنی محبت ہے کہ میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کا استقبال کروں, آپ کا ویلکم کروں, تو اس ویلکم کے لیے یہ میری تیاری ہے. انہوں نے کہا بیٹا جس ٹیسٹ کے لیے میں نے کہا تھا وہ بھی تیاری کر لی؟ کہنے لگا نہیں, ان تیاریوں میں مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں اس کی تیاری کر سکتا. اب ٹیچر نے کیا کہا کہ بیٹا مجھے تو تمہارا ٹیسٹ لے کر خوش ہونا تھا, مجھے ان چیزوں سے خوشی نہیں ملنی تھی. خوشی تو مجھے تمہارا ٹیسٹ لے کے ملتی ہے اگر تم اس میں پاس ہو جاتے. میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو, تمہاری محبت میں مجھے شک نہیں ہے,
لیکن تمہیں مجھ سے محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا تھا جس طرح میں چاہتا ہوں، اس طرح نہیں کرنا تھا جس طرح تم چاہتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ یہ لڑکا پاس ہوگا کہ فیل؟ اس نے بہت کچھ کیا، کروڑوں روپے کا میں کہتا ہوں خرچہ کر دیا، لیکن وہ پاس ہے۔ بعض لوگوں کو ربیع الاول کے اندر ہی بخار چڑھتا ہے بس محبت کا۔ کیا پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ دن اور رات اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، ہر سال محبت ہونی چاہیے، ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ محبت ہونی چاہیے۔ 11 مہینہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، 1 مہینہ عاشق رسول بن جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اعتراض ہے ہماری مسجدوں کے اندر سے آوازیں سن لیں۔ ہم اذان دیتے ہیں تو اذان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہتے ہیں۔ اگر ہم گستاخ ہوتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے۔ اگر تمہیں پھر بھی اعتراض ہے تو آگے ہم سے پوچھو۔ اور میں جانتا ہوں ابھی میری اس بات چیت کے بعد بات گفتگو کیا ہوگی، ابھی میں جانتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں سوچ سمجھ کر بات کرتا ہوں، ہوش و حواس میں بات کرتا ہوں۔ یار میں 10 11 سال 12 سال پڑھ کر آیا ہوں، مجھے بھی اتنی تمیز نہیں ہوگی کیا بولنا چاہیے؟ کمال کی بات۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حقیقی محبت یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر ہم عمل کریں۔ ہمیں اللہ کے رسول سے عداوت ہوتی، ان کی سنت چہرے پر سجاتے، اپنے سر پر پگڑی لگاتے، اپنے پائچوں کو ٹخنوں سے کھولتے، پھر ہم بھی ایسے زندگی گزارتے، داڑھی کاٹ دیتے، لباس ایسا پہن لیتے، مسواک نہ کرتے، خوشبو نہ لگاتے۔ جب سمجھ میں آتا کہ ہاں بھائی ہم تو گستاخ رسول ہیں۔ عاشق رسول کی پہچان الفاظ سے نہیں ہوتی، اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی، یہ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا مجمع کے اندر پہلی صف سے لے کے آخر تک، نیچے سے لے کے اوپر تک، ہر مزاج کا آدمی ہے، ہر انسان کی سوچ الگ ہے، ہر انسان کا ذہن الگ ہے، ہر انسان کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ ممکن ہے کسی کو میری بات اچھی لگی ہو، اور ممکن ہے میری بات کسی کو بری لگی ہو، اور بہت زیادہ بری لگی ہو، لیکن اگر کسی کو اعتراض ہو، میں بیٹھا ہوں، دروازہ کھلا ہے، جب مرضی آ کے بات کر لو۔ انشاءاللہ اگر ہماری غلطی ہوگی تو ہم رجوع کر لیں گے، اپنی بات سے ہم توبہ کر لیں گے، اور اگر آپ کی بات غلط ہوگی تو ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ بھائی یا تو سمجھ لو یا سمجھا دو، سمجھا نہیں سکتے تو سمجھ لو۔ یہ ضروری ہے کہ ہم صرف سمجھائیں، سمجھے کبھی نہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر مجمع میں کسی کو میری بات کوئی بات ایسی لگی ہو جس سے خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو بھائی ہمارا کام رہنمائی کرنا ہے، خود اپنی بھی اصلاح کرنا ہے، آپ کی بھی اصلاح کرنا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔